in one fell swoop. And یہ تھے the great lawyers of Balochistan. یہ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا، جو بلوچستان کے آواز تھے، جو بلوچستان کی تاریخ جانتے تھے، پاکستان کی تاریخ جانتے تھے. وہ آج کے نہیں مسلسل آتے رہے. اور افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو، اس صوبہ کو، اس بار کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو بیٹھے. میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکا. اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلا کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، آئین اور جمہوریت کا بالادست، اس پہ طنز کیا گیا. تو میں اس بات کو اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں لاہور یا اسلام آباد سے آیا ہوں، میں آپ میں سے ہوں. میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا. اگر آپ کا یادداشت اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 یا 2 یا جب بھی وہ عدم اعتماد آئے، اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا معذرت، آپ کو کچھ نہیں معلوم. ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا. کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا. آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کہ کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے، تو وہ ہے. اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی. وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی، 2 دفعہ ملک کی وزیر اعظم بنی. وہ خواب پورا نہیں کر سکی. جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے تعمیر کے کیے گئے قوانین، جس میں کسی جج میں ہمت نہیں تھا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. میں تو حیران ہوں. اپنے ریفرینڈم، ضیاء الحق کا ریفرینڈم آئین کا کون سا شک کے خاطر. اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو. اور جو ہم نے دیکھا اس 3 نسلوں کی جدوجہد میں، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور میرے جماعت کے کارکن کو، مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا، تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے. اور ایسے نہیں گزرے، ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا، انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی، جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے، اسی آئین کے بحالی کے لیے، جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے، اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے. اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے ہیں. اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا.
90 की दहाई में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थे। हमने वही अदालतें देखे, आपने वो तस्वीरें देखे जिसमें एक हाथ से उंगली से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे पकड़ा है, दूसरे में बिठाया गया, गर्मी में इंतजार करे अपने वालिद से मिलने के लिए। मैंने अपना वालिद को सारा 12 साल जेल में, आप जो भी समझे किसी के बारे में, किसी सजा के बगैर, पहले सिर्फ इसलिए कि शरीफ की मर्जी, दूसरी दफा सिर्फ इसलिए कि मुशर्रफ की मर्जी, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को धमकी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ब्लैकमेल, मतलब तशद्दुद किया गया, गला काटा गया, ज़बान काटा गया, मगर वो झुका नहीं। यही आपका अदालत का निज़ाम था जिसने वो देखा, जिसने ये नजर देखा। निसार खुरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताज हैदर, वो खून से धोए हुए शलवार कमीज, सेनेटर आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रेस के सामने लख रहे थे। कहा था कंप्लीट जस्टिस? वो सदर पाकिस्तान बनता है, वो तमाम केसेस को 5 साल के लिए नहीं सुना जा सकता इम्यूनिटी की वजह से, whatever। NRO केस में सारे इफ्तिखार चौधरी ने डबल जेपटी के बावजूद बहाल किए। इफ्तिखार चौधरी की मौजूदगी में, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, वो तमाम केसेस नहीं सुना जा सकता इम्यूनिटी की वजह से, whatever। NRO केस में सारे इफ्तिखार चौधरी ने डबल जेपटी के बावजूद बहाल किए। तो मेरे साथ ये होता आ रहा है, और माजरत के साथ आपका जो लॉयर्स मूवमेंट था, आपका जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था, उसका जनरल कियानी जब वो ISI का चीफ था, जनरल पाशा जब वो ISI का चीफ था, ये मुकमका बना कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लागू होगा, अगर हम 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल करेंगे, तो स्टेटस को का क्या होगा, हमारा कंट्रोल डेमोक्रेसी का क्या होगा। अगर ये लोग 58(2) भी आइन से निकालेंगे तो आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दे दें। अगर ये इनको सियासत अलग रखना है तो किसी न किसी बहाने पे 62, 63 के पे ना अहल कर दें। पूरा आजाद अदलियत ने, आजाद अदलिया ने हमारा जमहूरियत 18वीं तरमीम 1973 की बहाली के बाद ये माशाल्लाह ऐसे प्रेसिडेंट्स डाले। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्री मीडिया एंड प्रेस तो मेरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। बिल्कुल मानता हूं कि आज तो बहुत बुरा हालात है, मगर मुझे तो लगा कि तब भी बहुत बुरा हालात था कि एक ऐसा फरौन बैठा था जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएं, मैं तो वकील नहीं हूं, गलती मुझसे हुआ। मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा, जहां मेरा नाना ने वकील बन के ये काम किया। आप मुझे ये समझाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद ये है कि आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सज़ा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चू तक ना कर सकें। आपका मीडिया चैनल्स पे किसी एंकर के आपके फैसले के बारे में कोई गलत तबसरा हो, वो डैम फंड का जमाना याद करो। मतलब आप अगर अपना पैसा खुद चैरिटी में नहीं देना चाहता तो आपको कंटेम्प्ट पे, आपके बिजनेसेस पे
مطلب یہ مذاق. I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی. میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا. آپ نے پوچھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہا تھا بھائی. آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا, چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار, آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح, ریاست ہوگی ماں کی طرح. ریاست بن گیا باپ کی طرح, اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ, اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی, ہماری مرضی نہیں. جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو, آپ تو لائر ہو, آپ کو پتا ہونا چاہیے. 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی. تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا. It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے constitution میں کیا لکھا. آپ رضا ربانی سے پوچھیں, آپ صدر زرداری سے پوچھیں, وہ کمیٹی موجود ہے. ہم نے 63A اس لیے رکھا کہ بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے, مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے, ان کا ووٹ کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے what آپ مجھے بتائے, آپ وکلا ہو, before any interpretation is given, any court gives any interpretation, سب سے پہلے اہمیت یہ نہیں ہے کہ plain meaning, کہ جو پڑھا ہے, جو لکھا ہوا ہے, جو آپ پڑھتے ہو, وہ جو plain meaning ہے, that is what the constitution means. ہم نے 63A جب پاس کروایا وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلور کراسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالیں, اور ڈالے. ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند, جہاں تک آئینی ترمیم, عدم اعتماد, بجٹ کا ووٹ, مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا, یہ فری مائنڈ تھا. آپ پارٹی لسٹ پہ پھر الیکشنز بند کرے یار. پارٹی کا الیکشن ہو, کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو, مجھے ایک پرسنٹیج ملے, اور آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی. پہلے سے آپ کو پتا ہے اسٹرینتھ اتنا ہے, بل پاس, بل ناٹ پاس. اب what did a joke? Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they were elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. Magar of their free mind and free conscience when they decide کہ نہیں, یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا, میں نہیں ووٹ ڈال رہا. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے, اتنے سارے کالے سانپ ہیں, تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا. توبہ توبہ. اب پارٹی جو بھی کہے میں نے خلاف ووٹ دینا ہے. جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے ماضی میں نے ابھی لکھا, وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پابند ہو. ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائی الیکشن کے لیے جانا پڑے گا. اور سوچئے کہ وی سیٹ اے بار, ایک کانسیکوینس تو ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس, کچھ ہوگا, مجھے جانا پڑے گا بائی الیکشن. مگر if you are strong enough, if you are impassioned about your point of view, then you leave it up to the people of your constituency. کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا, لیکن جہاں میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنا نہیں سکا. آپ اب فیصلہ کریں, مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرا نمائندہ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. This was the protection we gave in 63. But an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Akhtiyar Bandiyal Court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. اب یہ تو مجھے یاد ہے
وہ مذہب کی بیوپاری کے بارے میں وہ جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرزے سے ہو کی چمچ سے whichever way around it is. اب مطلب یہ مذاق ہے یار. پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم بندوق تو آپ کی مرضی تبدیل کرو. عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چودھری ہیں. عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ 100 بسم اللہ آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے کر لیں. یہ آپ کی عدالت کی تاریخ ہے. آئین یہ کہتا ہے اسی سوچ کو آپ آگے لے کے جائیں. ایک جج بیٹھے ایک دن وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں آئین یہ کہتا ہے. دوسرا چینج جب اس کا سیاسی مقصد ہے کہ میں اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے اس خان کو بنایا, جس وجہ کے لیے بنایا, وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں. اگر الیکشن سے پہلے پنجاب میں پی ڈی ایم کا حکومت بنے تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا. بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ سسپینڈ اور ہولڈ ان ابائنس the Constitution of Pakistan? Does the 63A decision not only violate our Constitution, does it not amount to the court rewriting the Constitution? So the precedent, the legal precedent, آپ کی شکریہ, آپ کی قربانیوں کی جدوجہد کے بعد جو عدالت کی آزادی کے بعد اس ملک کو ملا وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف بلیک روب والے اور وردی والے کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ ہمیں اسمبلی بھیجتے وہ بس ایسے ہی بھیجتے ہیں نا بھائی. اب یہ دیز آر جینیون ایشوز. لاہور کے ایشوز نہیں جانتا ہوں اتنا نہیں, پورا پاکستان میں یہ ایشوز ہے. میں سوچتا تھا کہ میرے لیے یہ 50 سال لگا قائد عوام کے کیس. مجھے پتا چل رہا ہے یہ ہر کسی کو لگتا ہے 50 سال انصاف ملنا. اسی وقت جب مجھے 45 ایئرز کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ نا وہ بھٹو شہید کا ریفرنس کے بعد آیا. ابھی ہمیں یہ کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ تھا. تب تک تو ہمیں صرف کہہ سکتے تھے کہ قائد عوام کا ٹرائل was unfair. Now there's a deep rot اور یہ چلتا رہتا ہے نا. I'm the most disappointed by the bars because actually you're right, it's not really for us to hold the judges accountable. It is the bar associations that used to hold the judges accountable. It was the bar associations that can hold a mirror up to them جیسے آسما جہانگیر نے کی اور تیرا شکل ایسا نہیں ایسا ہے. میں جو موجودہ چیف جسٹس ایسے کہنا کہ میرا کوئی آپ کا پرسنل اسپیسیفک اعتراض ہے سر, آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل سے یہ سارے مسئلے سے, بٹ دس ون پرسن آئی ڈو ناٹ وانٹ. وہ بھی افسوس کے ساتھ بلوچستان کا چیف جسٹس, وہ چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد دھرنا کا کیس دیا, وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلیمان کو مانوں گا, میں آئین کی مانوں گا, میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناؤں گا, اپنا مرضی کی قانون نہیں بناؤں گا, جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو. تو چلے اس پہ اعتراض ہے, میں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals.
because ان کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ماضی. جیسے بھی کہے, میرا پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا فیصلہ ہے, اس پہ اتنے خوش نہیں ہوتے, مگر مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کو اس ملک میں انصاف ملنا. میں اس پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک وہ دونوں جج صاحبان کے کردار ہے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے. I have no issue. But how dare anyone, before I vote a bill, before we've got the consensus necessary, جب ہمارے پاس vote 2/3 majority کا ہوگا, آپ جو جھوٹ یوٹیوب پہ چلے گا وہ مانیں گے؟ اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا, میرا پارٹی نے ڈالا, کہ میں اس کو نکال دوں گا. مطلب ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نہ مانا کرے بھائی, ہم نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے؟ کیوں نکال دیں گے؟ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے. آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف لائرس, ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشنس. اگر آئین کہے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, آپ نے پریکٹس نہیں کرنا, نہ کرے, آپ اعتراض نہ کریں, بٹ آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, is the amendment. آپ ٹائم کے بارے میں پوچھ رہے تھے, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا, آپ نے 2008 میں 2013 تک کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے ہمیں نہیں دیا کرنے دیا, مسلم لیگ نے ہمیں کرنے دے دیا. تب بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کریں. اس لیے جب ہم نے یہ سوچا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو تب اس وقت آپ کا افتخار چودھری والا ہیرو پی سی تھا بھائی. تب 2006 میں اس کا نوکری کا کوئی خطرہ نہیں تھا, تو وہ دونوں ہاتھ سے سلوٹ مارتا تھا. اور ہم اندر سے جانتے تھے, اس لیے اسی کے عدالت کے سامنے میرا پارٹی, میرے کارکن, جمہوری لوگ پیش ہوتے رہے. ہم ان کو جانتے تھے جب سے وہ ادھر تھا, ہم ان جانتے تھے جب وہ ادھر تھا. اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اتنا ریلیکٹنٹ تھی کہ اگر ججز نے کوٹ ان کوٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میرے اس عمر میں 19 سال کا 18 سال کے میرے سمجھ سے باہر تھا. میں سمجھتے تھے کہ مخالف کا مخالف, دشمن کا دشمن تو دوست ہے یار. اتنا ویژنری, اتنا لانگ اس کی ویو تھی پاکستان کہ وہ کہتی تھی, مجھے یاد ہے, اعتزاز تھا, کون تھا فون پہ, کہ if the judges want to talk to me, if they want to do jalsas and rallies, they should officially form the justice parties and join politics. یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو, وہ چاہے کہ وہ پاپولر ہو یا نہ ہو. ان کا کام ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا. آج سے نہیں, پاکستان کی عدالت, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, Charter of Democracy was not specific to any one institution, but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of Democracy was the Adalat. Everybody else, we brought reforms. We've brought reforms that has resulted in جتنا بھی پھوٹی آپ کا یہ جمہوری نظام چل رہا ہے. But the only institution that never ever let us was the عدالت. کہ پارلیمنٹیرینس کو پتہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ امریکہ کا سینٹ ہو, وہاں صدر جو منتخب ہوتا ہے, اس لیے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہیں. وہ نامزد کرتا ہے ججز کا, وہ بیچتے پارلیمنٹ کے, آپ اپروو کریں, پارلیمنٹ کی کمیٹی اپروو کرتے, وہ زندگی بھر چیف جسٹسز رہتے اپنے آئینی عدالت کا. ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد, یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد, یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا.
اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. اور جو آپ کہہ رہے ہو بڑے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے, جو یہ کانسیپٹ تھا میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا اس بات پہ اعتراض کرے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی عدالت ملنا چاہیے جس میں چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی ہو. اب آپ بلوچستان کی پریکٹسنگ وکلا ہو, آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. دیر از نو پرابلم. ویسے ہے جیسے ہے, جو اکثریت ہے اکثریت ہے, اقلیت ہے اقلیت ہے, سے کوئی پر ہم صرف میرٹ پہ اور سوچ پہ. اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کوٹ بنائیں گے, their experience is growing up and living in that environment. Your experience is the one where you're dodging bullets, worrying about missing persons, worrying about whether you're going to get home or not, what's the importance of fundamental rights, what's the importance of all these issues. سندھ کا جج کا اپنا ایک پرسپیکٹو, اس کا وہی لیگل ٹریننگ, وہی میرٹ, وہی قابلیت, but that legal perspective is affected. ہم نے یہی سوچ کے جب قائد عوام نے پارلیمانی نظام کھڑا کیا تو جو امبیلنس ہے اس ملک میں, اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے, برابر کی نمائندگی دینے کے لیے, اس ملک کو, اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھنے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے, ان سے ہم نے کیا پوچھنا. اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سینٹ آف پاکستان کا قیام رکھا. اس لیے رکھا کہ جو بھی ہو, پاکستان کی سیاست جو بھی روک لے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہو, اور ہم سینٹ پہ ایکول بنیادوں پہ, پاپولیشن جو بھی ہو, ایکول تعداد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, مجھے فرق پڑا ہے, مجھے اس امبیلنس کا فرق پڑا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں. وفاقی آئینی عدالت ہوتا, کنسنسس چاروں صوبے میں بننا ہوتا, کیا وہ فیصلہ آتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, میاں محمد نواز کے گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, پھر 1993 کی حکومت کی ڈسمسل کیس, سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا, کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا, میں تو بکلا نہیں ہوں. کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان. ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں, افتخار چودھری کا نہیں, نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں نا, ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی ممبرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے, ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اکثر, not every time. And the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow. So جو سجاد علی شاہ کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا کہ as far as now, آپ ایگزیکٹ کوٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی اس کو ایسے نہ کریں. پرائم منسٹر فرام سندھ کے بھی سینٹر کو یہ امبیلنس کا الزام ہی نہیں لگتا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا, چاروں صوبے بیٹھ رہے ہوتے, کنسنسس کے فیصلہ کرتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ٹرانسفر ججز پہ اعتراض ہے, میرا بھی اعتراض ہے اس کانسیپٹ پہ, شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے. میں تو چاہوں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہ ہو. میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ کو ادھر سے ادھر لگا دیں. میں تو چاہوں گا کم از کم تو آپ کا کنسینٹ, آپ کا چیف جسٹس کا کنسینٹ, کانگریس ہے, اور وہ بھی ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یا پارلیمنٹ کا مسئلہ. مگر ہمارا کیس جو بینکنگ کورٹ کا, سندھ کا, آپ کا ماشاءاللہ ثاقب نثار کا تھا, شاید وقت گلزار کا, سندھ کا کیس کو پنڈی میں شفٹ کر دیا, تب تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آئینی ہے, تو قانونی ہے. I don't want to insult intelligence, but please don't insult mine. میں
کسی خاص مقصد، نہ کسی وکلا کی سیاست، نہ کسی ججز کی سیاست، نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ ملے، آپ کو برابری کی موقع ملے، آپ کی وکلا کو وہ موقع ملے، آپ کے ججز کو وہ موقع ملے. میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں شاید اتنا کلوزلی سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کورٹ کا دیکھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جناب کہ ایک چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے بٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں، وہ بھی اس لیے بٹھایا بیکاز افتخار چودھری تو دشمن پیپلز پارٹی ڈھونڈ کے نکال دی، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے، تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا. چلے مگر افتخار چودھری نے جج بنایا، اور جج بنا بچپن میں جو بھی ہوا it didn't have an effect on his career, it shouldn't have done. آیا ہمارے ساتھ سخت اختلاف، مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ہیں، ججز کرتے ہیں. اب جب اس کی باری آئی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے، تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا، اور اس کا دوستی یاریہ تھا لڑکانوں کا. جج پوچھے تو کس سے پوچھے. اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اور whatever پولیٹیکل ہسٹری اپنی جگہ، میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاحمت کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے، یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں. بھائی آپ نے اس کو اعلیٰ سمجھا کہ یہ جج بن سکے، یہ چیف جسٹس کسی ایک، اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھوں میں ہیں، تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنٹمنٹس کی فکر کرتے ہو، آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندانوں کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو، جو آج کل آپ کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان کو وعدہ کر رہے ہو کہ آپ ان کو جج بنائیں گے، آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو. مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سینیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے، اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے. ڈو وی ناٹ ہیو ٹو فکس دس؟ آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نزدیک ہے اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، لاہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے. واٹ؟ آپ تنقید کریں، آپ کہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں، بٹ اوور یور ڈیڈ باڈی اے کانسٹیٹیوشنل وفاقی عدالت ود ایکول ریپرزنٹیشن، اس کا چلے. آپ اگر بلوچستان کا واقعی یہ موقف ہے کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نظام ہے اس کا میک اپ درست ہے، تو that's your point of view. I really highly suggest that you run in elections, you become members of parliament, so you can pass a legislation or an amendment to reflect that. میں نہیں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ہولی کاؤ بننا چاہیے، نہ ہمارے چند میڈیا کے ایسے طاقتور شخصیات کو کوئی ہولی کاؤ بننا چاہیے، نہ ہمیں کسی جج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہولی کاؤ ہے. بھائی اسلام میں کہاں پابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بول نہیں سکتے، آپ کا جو بھی رائے ہو. آئین اور قانون کے کون سے شق کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو کنٹیمپٹ لگے، آپ نے جسٹس، یہ جینیوئن ایشوز ہے ہمارا لیگل نظام میں. آپ نے پوچھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں کیا، پولیٹیکل کنپلشن یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ اکثریتی ووٹس نہیں تھے، مگر لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بھی قدغن یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کو آپ نے 1 سال بیٹھا، پورا مشورہ ہوا، وہ سب کچھ ہم نے کیا، 2/3 سے نہیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم پاس کیا. اس میں جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس تھا، وہ سجیسشن کا پاور پریزیڈنٹ کے پاس نہیں، پی ایم کے پاس نہیں، وہ ہم نے جسٹس کے ساتھ رکھا تھا.
لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسے باقی دنیا میں ہم نے پارلیمان کے پاس رکھا. تب بھی اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا 18ویں ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ 3 نسلوں کی عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا 18ویں ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ 3 نسلوں کی جدوجہد 1973 کی بحالی اس بات پہ پورا فیصلہ آیا افتخار چودھری کا کورٹ کا. دس از ناٹ اے فنکشننگ جوڈیشل سسٹم. میں مانتا ہوں پارلیمان میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں جوڈیشری میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں. ہم نے تو پارلیمان کی کمیٹی کسی ایک پہ نہیں بنایا, ہم نے دعوت دیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, نیب ریفارمز بھی ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بارے میں ہے, ملٹری سول ریلیشنز کے بارے میں. کوئی آئے مجھ سے اس پہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہوں, اس پہ بھی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں گا. مگر میں کسی پرسن اسپیسیفک اعتراض کی وجہ سے, کسی لاہور کی سیاست اور تخت لاہور کی لڑائی کی وجہ سے میرا جو 2006 کا وعدہ ہر منشور بشمول 2024 کا منشور کا وعدہ, یہ سول سوسائٹی کا اگست 2023, اس پہ سول سوسائٹی نے بیٹھ کے Civil Society of Pakistan calls for a second generation charter democracy, COD 2.0. اس پہ ہیومن رائٹس کے نمائندے, میڈیا کے نمائندے, فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز, رائٹرز, ایڈوکیٹس, ہسٹوریلز, پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر بھی ہے, پیپلز پارٹی کا سابق سینیٹر بھی, مائنورٹی رائٹس کمیشن, اس پہ 89 human rights organizations, individuals endorsed Charter of Democracy 2.0, not in 2006, but in 2023 in the run-up to the elections. فوکس نیا COD بنانے کا مطالبہ, اس میں آپ بتائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا مطالبہ کیا ہے, اس میں کہ فیڈرل آئینی عدالت بننا چاہیے. اب ہمارا جدوجہد جو کہ شروع پتہ نہیں کب سے ہوا, افتخار چودھری کے ٹائم سے ہر بار ایڈریس میں یا یہاں یا وہاں لاہور ہائی کورٹ میں, سپریم ہائی بار ایسوسی ایشن میں یہی پوائنٹس ہم اٹھاتے رہے. ہمارا اس پہ اتنا محنت ہوا ہے, اور آپ کہیں گے اس لیے اس وقت جو لڑائی چل رہا ہے, چاہے وہ جوڈیشل پالیٹکس کا لڑائی ہو یا دوسرا پالیٹکس لڑائی, میں اپنا منشور بھول جاؤں اور میں کسی اور کا منشور قبول کروں, ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشل سسٹم میں مسئلے ہیں اور تھوڑے مسئلے نہیں ہیں, بہت مسئلے ہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھیڑیں؟ مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جو باقی گھر اپنے صفائی کا کرواتے ہیں. ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں. ہمارا پہلا جوڈیشل ریفارمز کی امینڈمنٹ سیبوٹاج کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63A جیسا فیصلہ نہیں آئے گا. ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے, صرف ہم. اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں, بھائی ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے, کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. میرا جو وفاقی امبیلنس ہے, سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے, وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے ویسے صحیح ہے, ایسا ہی چلنا چاہیے, تو پھر اوور یور ڈیڈ باڈی ٹیل اس
ہم نہیں مانیں گے. اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھیاں ہے then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل. ہم پورے طریقے سے کسی 3 دن کے محنت میں, کسی رات کے اندھیرے میں, تو حق صرف ہمارا جسٹس صاحبان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت فل کورٹ بینچ 12 بجے جیو لائیو سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو, ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو, اس لیے کہ کچھ لائرز نے میرے لیے, ملک نے میرے لیے جلوس نکالے تو میرا لیجیٹمیسی پارلیمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے. یہ انڈیمک ایشوز ان پاکستان موجود ہے. آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی, کسی پارلیمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون سازی ہو سکے. پہلی دفعہ افتخار چودھری, جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے, کہ both the outgoing and the incoming Chief Justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when Sadr Zardari was President of Pakistan the first time, where he said he took over office as the strongest civilian president in the history of Pakistan. اس لیے مشرف نے تمام پاورز غیر آئینی طریقے سے اسی عہدے میں اکٹھے کیے تھے. But he said, I'll give my powers to the Prime Minister, I'll give my powers to Parliament. یہ جوڈیشل ہسٹری میں مجھے بتائے کب ہوا ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ڈومین میں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا کسی جج کے نہیں کوئی اعتراض نہیں, آپ جج بنائیں, بھائی بنائیں. بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ڈومین میں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا کسی جج کے نہیں کوئی اعتراض نہیں, آپ جج بنائیں, بھائی بنائیں. ہمارے اپنے میاں صاحبان کوئی جج بنائیں, صحیح ہے بھائی, وہ تو میرٹ پہ بناتا ہے, وہ تو میرٹ پہ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 3 سال ملے, اس کی میرٹ کوئی ادھر بلوچستان کی طرف کہیں اور کی طرف نظر گزرے ہوتی تھی, تو اسی وقت ججز کیس ہوا. کام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ سکتے ہیں, کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے. اور آپ کے جیسے بارز کے, آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کے کتنے ریکمنڈیشنز آئے ہیں کہ چاہے وہ کنٹیمپٹ پاور ہو, چاہے وہ اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے, آپ خود یہ درست کریں. اور ہر چیف جسٹس کے ابتدائی تقریر کا آپ ذرا ویڈیو نکال کے, ٹیکسٹ نکال کے پڑھ لیں. سارے کہتے ہیں کہ اپنا رولز میں ہم فکر نہ کریں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین سازی یا قانون سازی کرے. ہم اپنے جو رولز ہے جوڈیشری کے, اس میں سے ہم یہ اپوائنٹمنٹ پروسیس بھی درست کریں گے, اس میں سے ہم یہ سو موٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ کو بھی درست کریں گے. کبھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے. چلے, میرا وفاق کا ایک کل نمائندگی بھی آپ نے نکال دیا اس سے, کانسٹیٹیوشنل پینڈنسی آف کیسز. وہ آپ کہہ رہے اضافہ کرے ججز کا تعداد میں. اب وداؤٹ امینڈنگ دا اپوائنٹمنٹ پروسیس, how do you expect me to appoint any judge? Because judiciary نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان کا میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور ان کا میرٹ کا ذرا حال دیکھ لیں. سندھ ہائی کورٹ کا 13 ویکنسیز ہے, فل نہیں کر سکتے, اس لیے جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لاہور ہائی کورٹ, I forget the number, it's something ridiculous, maybe 24 ویکنسیز ہے. اب اتنے سارے آپ کے کیسز ہیں, اتنا سارا پینڈنسی ہے کیسز کا جو کہ سنا نہیں جاتا. ہر چند مہینے بعد ایک ایسا سیاسی ایشو اٹھ جاتا ہے جہاں پورا وکلا کمیونٹی, پورا عدالت کا فوکس
किसी एक इश्यू पे हो जाता है, और जो आम से केसेस है वो पेंड होते हैं, उनमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और जो जजेस जिस पे आप कह रहे हैं कि इजाफा करो, वो अपने वैकेंसीज फिल नहीं कर सकते। तो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम वापस जाएं 19वीं तरमीम को रिपील करके 18वीं तरमीम में जो आपने स्पेसिफाई किया वो करें, जो आपका एलाइज या JUI का सोच है वो पार्लियामान और जुडिशल कमेटी का जम करने का सोच रहे हैं। जो भी है कुछ तो करना है जिससे ये जो इनका इनएबिलिटी रहा है अपना जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हम पूरा करें। और जब ये भी होगा और आपका वफाकी आईनी अदालत जिसमें बराबर की नुमाइंदगी हो, तो इससे ना सिर्फ आम आदमी को जल्दी और फौरी इंसाफ मिलेगा, मगर आईनी अदालत का भी पूरा तवज्जो 184, 186 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे होगा। उनका काम ही यही होगा कि वो इन constitutional provisions पे अमल दरामद करें। If they fail, they'll have great people in the Supreme Court Bar Association, or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association, them to hold them accountable. And they're not becoming judges for life. हम तो चाहते हैं कि टर्म हो, कोई और चाहते हैं कि एज हो। मैं समझता हूं कि वो एज पर्सन स्पेसिफिक वाले एज की चीज है, लेकिन हम एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड जुरिस्प्रूडेंस डेवलप करेंगे। मैं तो समझता हूं कि जो कॉम्प्रोमाइज हम अभी तक हुकूमत के साथ रीच कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ वफाकी अदालत है, वो तो नाकाफी है। मैं चाहूंगा कि चारों सूबों में भी, सूबाई सतह पे भी अपने आईनी अदालत बने, ताकि जो हमारा हाई कोर्ट्स है वो हमारा आम के केसेस के तवज्जो, और जो हमारा सूबाई लेवल पे यानी कि वो सिर्फ आपका 199, so जिस 199 आप समझते हो मैं कत्ल लगाना चाह रहा हूं, उस 199 को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुझे मना करने के लिए, दूसरों को मना करने के लिए एक मख़सूस अदालत बनेगा। एंड टू अवॉइड दिस कंट्रोवर्सी ऑफ ये जो बना है वफाक में बिला वजह, आप लोग फैसला करें कि उस सूबाई आईनी अदालत में जज कौन बनेगा। बट हमने वैसे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें ये तरमीम डाला है या सजेस्ट किया है कि वो जो नया जॉइंट कमेटी होगा उसमें जजेस भी होंगे, उसमें अपोजिशन और हुकूमत के सियासतदान भी होंगे, मगर उसमें हमारा वकला कम्युनिटी के भी नुमाइंदे जैसे पहले भी इस दफ़ा। मगर जो वाज़ेह फ़र्क है इसमें ये कि हम कह रहे हैं कि किसी के पास उस कमेटी में बैठा हुआ शख्स के हर किसी के पास वो हक होगा कि वो तजवीज़ करे कि कौन बनेगा जज, और वो फिर कमेटी कंसेंसस। तो इस तरीके से ना सिर्फ जज साहिबान मगर आप ये तजवीज़ कर सकेंगे कि किसको जज बनना चाहिए। एंड अगर आप और जजेस और दूसरे उस कमेटी में मिलके कंसेंसस बनाते हैं तो वही जजेस वो जज बनेंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि हम किसी शख्स के लिए, वो तो कोई और कर रहा होगा, किसी शख्स के लिए दूसरे को लग रहे होंगे कि आप किसी शख्स के खिलाफ ये कर रहे हैं। बट ये गलतफहमी ना हो कि मैं किसी शख्स के लिए ये कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इस मुल्क की निज़ाम को, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो अदालत हो, वो खुद एक्सपीरियंस किया है। और मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे निज़ाम बनाएं कि एक रात में नहीं लेकिन आगे जाके हमें वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी एक चीफ जस्टिस की तकर्री से होगा। ये होगा जैसे वो इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा, जब वो ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगा, जब पहली बार हमारा आइन को इस नज़र से देखा जाएगा कि चारों सूबों का इक्वल नुमाइंदगी हो। हमारा आइन को जब ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रहे होंगे, सिर्फ एक बार या एक हाई कोर्ट बार का अक्सरियत की जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। तो आई फील स्ट्रांगली, आई फील पैशनेटली that we should build a constitutional court both on the federal level, on the provincial levels,
we should amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be. मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना था और शायद ज़्यादा देर बोल चुका हूँ, तो उस चीज़ का माज़रत. I look forward to taking your questions, and I just like to end on this point कि मैं बाकायदा आ रहा हूँ आपको. अगर ये रात के अंधेरे का कुछ चीज़ होता, मैं रात के अंधेरे में ही काम करते हैं, कमरे में बंद होके करते हैं. मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ, ना किसी सवाल के, ना किसी सोच के. आई एम गोइंग राइट इनटू द लायंस डेन. मतलब मैं वहां जा रहा हूं जहां सबसे ज्यादा ताल्लुक है मौजूदा स्टेटस क्वो के साथ, जहां मुझे पता है कि इस व्यू जो मैं लेकर आ रहा हूं ये पॉपुलर नहीं होगा. बट इट इज नॉट for politicians to just do what is popular. We've gotten used to कि अब इसलिए टिकटॉक का ज़माना है, तो जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलता है, जिसको सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स मिलता है, वैसे ही हमारा सियासत को चलना चाहिए, न्यूज़ को चलना चाहिए. No. There is a rot endemic to the system of Pakistan, and absolutely is true for every single institution. But until you have a Supreme Court that is not got the equal representation of the provinces, until you have a Supreme Court that is too busy deciding which tower to tear down in Karachi, which dam to build on the Indus, until we have a Supreme Court more obsessed with Panama than that Faizabad decision, than the lawyers that were murdered here by those terrorists, until we have a Supreme Court. I mean, ये military courts का concept बार बार क्यों आता है? वो कहते हैं कि अदालती निज़ाम दहशतगर्दों को convict नहीं कर सकता, और जब हम इस पे सवाल करते हैं जजेस से, वो आप पे ब्लेम लगाते हैं. वो कहते हैं वकला जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, वो बुरा होता है. यार, जब भी ये बात कहा जाता है तो मुझे बलूचिस्तान का वो दहशतगर्दी का वाक़या याद आता है कि जिस बहादुरी के साथ आप ये केसेस लेते हैं, कभी दिफा करते हैं, कभी प्रोसिक्यूट करते हैं. But there's a rot within our system that lead to these other extra constitutional ideas. I don't want to fix a federal constitutional court for Hamid Khan या Asma Jahangir group. I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Isa or Justice Masoor or any of the other judges. I want to fix a constitutional court कि मेरी वालदा ने ये वादा किया, तब से मैं ये वादा पे काम कर रहा हूँ. बिल्कुल इससे पहले हमारे पंजाब से जो सियासी इत्तेहाद भी नहीं मानते. फिक्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि मेरी वालदा ने ये वादा किया, तब से मैं ये वालदा पे काम कर रहा हूँ. इससे पहले हमारे पंजाब से जो सियासी इत्तेहादी है वो कभी नहीं मानते. हमारा डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, हम उस पे अमल दरामद करना चाहते हैं, करना चाहते हैं. अगर मेरा मंशूर का एक 2024 का मंशूर का, 2023 का सिविल सोसाइटी का डिमांड, 2026 का वादा, अगर ये जल्दबाजी है, अगर ये पर्सन स्पेसिफिक है, I think that that's not a just critique of the Pakistan People's Party's position. मैं अगर ये मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये केस लड़ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि there's a fundamental need for this reform. And मैं तो कोशिश करता रहूँगा. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसके बावजूद कि इख्तिलाफ राय होगा, आपने पूरा हमारी बात सुना. अब मैं भी चाहूँगा कि मैं आपके साथ थोड़ा इंटरैक्ट कर सकूँ.
done. Yes, please. And three question collected. तीन क्वेश्चन एक साथ अगर आप पुट कर सकें one by one. If you ask any question, you may ask. सकता हूँ सबसे पहले चेयरमैन साहब को वेलकम कहते हैं। हमारी पश्तो और बलूची रवायत के मुताबिक कि आप बलूचिस्तान तशरीफ लाए, सेकेंड टर्म है, सवाल तो करना है बहुत से, लेकिन मैं इस वक्त मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ। आपने आर्टिकल 6 का बात किया है, जो ताकत के जरिए किसी को आयन को जो ना डिस्टर्ब करता है तो वो संगीन सजा का लायक है। आपका गवर्नमेंट आया, दिल्ली का गवर्नमेंट आया, उसके बाद वो कौन सी चीज़ थी जो आप लोगों ने ये जो कोर्ट का जो वो है वो आप लोगों ने पास नहीं किया, ना आपने उसका फेवर किया उस वक्त, वहाँ से जो है जुडिशल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, अभी तक कुछ आप लोगों ने नहीं किया। आज क्या जरूरत पड़ गया है? जैसे कि तरीक़ा कायम है, उस पर आप लोग अमल दरामद कर रहे हैं और ये दाद भी आप लोगों के पास जाता है, तो क्या 26वीं आईनी तरमीम मौत का कुआं नहीं है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया। जहाँ तक आपका सवाल है कि आज की ज़रूरत, जैसे मैंने बड़ा लंबा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल मौक़िफ़ रहा है। और ये कहना कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश नहीं की, वो माज़रत के साथ इसलिए कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करने के बाद शहीद हुई, तो वो ख़ुद अपने हाथों से ये काम नहीं कर सकी। जब हमने उसके बाद हुकूमत बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इत्तेहादियों के साथ, तो उस वक्त हम चाह रहे थे कि मनोवन 90% जैसे हमने किया नहीं, 100% चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करे। हमारा ये बिल्कुल उस बात का कोशिश था, चाह भी रहे थे, मगर हमारे जो इत्तेहादी हैं वो जुडिशल रिफॉर्म्स के पॉइंट पे हमारे साथ नहीं आए। और जो जुडिशरी मौजूद था उस वक्त, जब हमने जितना हम कंसेंसस बना सके, चले हम कंसेंसस नहीं बना सके आईनी अदालत का, उस वक्त हमने जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस का बनाया था उस वक्त कंसेंसस, 3/3 अक्सरियत के साथ वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को पास करवा दिया, मगर हमें वो भी नहीं करने दिया। आज मुझे ये बिल्कुल आज से ये नहीं फ़िक्र है, मुझे तब से ये फ़िक्र है कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है, मैंने मुकम्मल करके पूरा ये वादा करना है। मैं समझता हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी है कि मैंने कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का एक वफाकी आईनी अदालत इक्वल नुमाइंदगी के ना होने का नुकसान उठाया है। मैंने इसलिए ये समझा कि ज़रूरी है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 90 की तिहाई की जद्दोजहद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सिखाया है कि एक वफाकी आईनी अदालत ना होना, जिसमें सूबों को बराबरी का नुमाइंदा, उसका नुकसान क्या है। और आज तक मुझे पता है कि वो नुकसान क्या है, और वो नुकसान होता रहेगा। इस वक्ती तौर पे किसी वजह से जो पहले जमातें मेरे साथ इस वादा किया, अपनी जगह वादा भी उन्होंने किया, लेकिन वो अपने वादे पे उस वक्त अमल दरामद नहीं करना चाह रहे थे, अब वो खुद अमल दरामद करना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर उस मौका का फ़ायदा उठाते हुए अपना मंशूर का हिस्सा पूरा करना चाहूँगा, पर ये ज़हन से निकाले कि हम अभी करना चाह रहे थे। ये ज़रूर कोई एक जमात दूसरा जमात का अभी से ख्याल होगा, ये मुसलसल हमारा कोशिश। इसलिए मैंने अपने 2024 की मंशूर में इसको शामिल किया, इसलिए कि जो मेरे जमात के नुमाइंदे 2023 अगस्त
کہ APC پہ چارٹر آف ڈیموکریسی COD 2.0 سول سوسائٹی کے ساتھ اسی پہ یہ شامل تھا، اور ہم سب نے اس کا وعدہ کیا کہ ہم یہ کریں گے. اب کسی ایک جج اور کسی ایک گروپ کو یا کچھ چند ججز کو یہ اعتراض ہے کہ ہمارا باری پہ یہ کیوں ہو رہا ہے، پر افسوس